پہلے ہی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ ہم دوبارہ سے درود شریف پڑھ کے دونوں جنے توبہ کریں؟ جی توبہ کرائیے، مجھے توبہ کرائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کیا ہوا جناب، کال کٹ کیوں کر دیا آپ نے؟ ہاں وہ پیسے ختم ہو گئے، خود ہی کٹ گیا تھا۔ چلو پیسے ختم ہو گئے، پھر آپ نے اس نمبر سے دوبارہ کیسے کر دیا؟ دیکھا میں نے، خود ہی کٹ گیا تھا فون یہ۔ اور بتائیے آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مظفر نگر سے بول رہا ہوں۔ مظفر نگر سے بول رہے ہیں۔ اقامہ کس چیز کا ہے؟ اقامہ کیا؟ آپ بولے کیا اقامہ یعنی کیا؟ جی مطلب جب بیلنس ختم ہو گیا اتنی جلدی پھر کیسے کر دیا آپ نے مجھے کال؟ ایسا خود ہی فون کٹ گیا تھا، میں دیکھ رہا تھا ایک آدھو پر رہا تھا نا، خود ہی کٹ گیا تھا یہ فون۔ ہاں ایسا بولو، خود ہی کٹ گیا۔ آپ نے کہا پیسے ختم ہو گئے۔ پیسے ختم ہو گئے ہوں گے شاید، ایسا لگا مجھے۔ پیسے اگر ختم ہو جاتے تو آپ نے ریچارج کیا ہے؟ نہیں، جب نہیں کیا تو جب پیسے ختم ہو گئے تو پھر فون لگ کیسے سکتا ہے؟ ایسا لگا نا مجھے کوئی پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں نے آپ سے یہ کہا تھا، جی دیوبندیوں کا کہنا ہے کہ جو کام صحابہ اکرام نے نہیں کیا جی وہ کام ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یعنی ہم حضور کی محبت میں یہ جلوس نکال رہے ہیں یا میلاد خوانی کر رہے ہیں، میلاد پاک کی محفل منا رہے ہیں، حضور کی محبت میں حضور کے نام پر ہم اپنا جائز پیسہ، حلال کمائی کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس سے ان کو درد ہوتا ہے ان کے پیٹوں میں۔ ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے، یہ ان کی دلیل ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا وہ ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جی 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 جی۔ جشن بخاری شریف کا ختم صحابہ کرام نے کیا جو یہ کرتے ہیں؟ اس بات کا مجھے جواب چاہیے۔ ہاں یہ تو دوسری بات، آپ سنتے رہیں اب، ٹھیک ہے، مزہ آئے گا انشاءاللہ، تاکہ ان کو بھی ہوش آئے کہ یار ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے۔ اب مجھے یہ بتائیں بھائی جان، جی آپ جس انسان سے محبت کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں یا توہین؟ ہم تو تعریف کرتے ہیں ان کی۔ تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، آج کا جو عالم ہے گنہگار ہے یا نیک ہے؟ جی آج کا جو عالم ہے ایک دم سراپائے گناہوں سے پاک ہے، ایک دم پاک ہے یا اس سے کچھ گناہ بھی ہیں؟ بھائی یہ تو عالموں کی تو عزت کرنی ضروری ہے نا حضرت، عالموں کی عزت کرنا ضروری ہے، علماء اہل سنت والوں کی۔ بڑا اچھا جواب دیا ہے آپ نے مجھے۔ تو عالموں کی عزت کرنا ضروری ہے، کیا وہ عالم گناہگار نہیں ہوتا؟ ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، ہوتا ہی ہے، ہوتا ہی ہے۔ اہل سنت والے میں تو گناہوں سے پاک صرف دو ہستیاں ہیں۔ جی کون کون سی معلوم ہے؟ معصومین۔ ہاں، کون کون سی ہستی ہیں وہ دو جو گناہوں سے پاک ہیں؟ اللہ، نبی۔ معاذ اللہ، کیا اللہ کو بھی گناہگار ثابت کرو گے کیا؟ اور کیا بتائیں، 14 معصومین ہیں بس، اور کیا؟ ایک جماعت فرشتوں کی ہے، دوسری جماعت انبیاء اکرام کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جی جی ایک جماعت فرشتوں کی اور دوسری جماعت انبیاء اکرام کی، جی۔ یہ دو جماعتیں گناہوں سے پاک ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی جی جی، مگر آپ نے کہا کہ ہمیں عالموں کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ بالکل۔ حالانکہ عالم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں گناہ کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا ادب کرنا ضروری ہے۔ جی 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 جی، ماشاء اللہ، اہل سنت والے۔ جی، تو دیکھیے علماء کا میں نے نام اس لیے لیا تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جی، جب کوئی استاد، جب کوئی شخص اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں، وہ اپنے شاگردوں کے نام گناتا ہے کہ فلاں میرا شاگرد ہے، فلاں میرا شاگرد ہے، فلاں۔ آپ کا فری ہے موبائل؟ آپ کا فری ہے؟ آپ کا نمبر کون سا ہے؟ وہ یہی نمبر، اسی نمبر ملا ہو؟ نہیں، آپ کا نمبر ہے کون سا بھائی؟ دیکھیے کال کاٹ کے مت جائیے، مزہ آئے گا آپ جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ جی چلو، ہاں تھوڑا برداشت کر لیں، خرچ کر لیں تاکہ آپ کو اس پیسے کا بھی اجر مل جائے جو خرچہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، مسئلہ کا اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ جی سبحان اللہ۔
تو جی میں نے بتائیے. عالموں کا نام اس لیے لیا کہ عالم گناہگار ہیں، پھر بھی ان کی عزت کرنا ضروری ہے، واہ. لازمی ہے. ٹھیک ہے. جی دیوبندیوں جی نے اپنی کتاب میں لکھا جو علماء کی توہین کرتا ہے، علماء کی شان میں طعن و تشنا کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے ان کی، اس کا منہ قبر میں قبلے کی طرف سے پھر جائے گا. جی جی. یہ دیوبندیوں نے لکھا ہے، اچھا جی. علماء کی توہین کرنے والے کا. ٹھیک ہے. واہ. اب مجھے یہ بتایا جائے جو نبی کی توہین کرے، جو انبیاء اکرام کی توہین کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ مسلمان رہے گا؟ وہ مسلمان تو بہت دور ہے، وہ انسان میں رہنا گا. جی انسان بھی نہیں کہلانے لائق ہے. جی اب میری بات کو سنیں. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے قرآن پاک میں جی. کہاں فرمایا کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے ذرہ ناچز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں؟ کون سی آیت میں ہے بتا؟ کوئی سی بھی نہیں ہے. کوئی سی میں نہیں ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبیوں کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. دیکھو اب میں بتاؤں آیت پڑھ کے قرآن کی. بھائی کال مت کاٹنا ہے نا، جی جی مزہ بے آئے گا فکر رہو. انشاءاللہ، پیسے آپ کے وصول ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اے محبوب. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. خدا اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے، مگر دیوبندی گھٹا رہا ہے، وہابی گھٹا رہا ہے، نبی کا دشمن گھٹا رہا ہے، اور خدا اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے. یہ گھٹاتے رہیں، گھٹانے والا نہیں ہے. بہرحال کیونکہ بڑھانے والا میرا رب ہے. واہ. اب دوسری آیت سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کا بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ہم نے نبیوں کو، رسولوں کو بعض سے بعض پر بلندی عطا فرمائی، درجوں بلند کیا. سمجھے؟ جی جی. اور پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اے محبوب آپ کے درجوں کو بلند کیا، آپ کے درجوں کو سب پر بلند کیا. ہمارے نبی تو سب میں اعلیٰ اور افضل ہیں، یہ دیوبندی بھی کہتے ہیں. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. مگر دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے ذرہ ناچز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. میرا رب میرے نبی کی شان و عظمت بیان فرما رہا ہے، میلاد کر رہا ہے، ان کی شان و عظمت بیان کر رہا ہے. جی جی جی. کس صحابی نے کہا کہ انبیاء اولیاء چمار سے زیادہ ذلیل ہیں اللہ پاک کی شان کے مقابلے؟ ایک صحابی کا نام بتایا جائے. کسی نے بھی نہیں کہا. ہیں؟ کسی نے بھی نہیں کہا. ہاں تو ان دیوبندیوں نے پھر کیوں کہا اور کیوں یہ عقیدہ رکھا؟ میں کہتا ہوں کہ صحابی نے یہ کہا کہ حضور کو علم غیب حاصل نہیں ہے، مجھے بتایا جائے. ہاں مر کر مٹی مل گئے ہیں. جی انہوں نے لکھا معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں معاذ اللہ مل گئے. لفظ جملہ کہتے ہوئے نا زبان تھراتی ہے. جی نبی کا خاصا کرا جائے تو نماز نہیں ہونے کی، گدے کا غلط نماز ہو جائے گی. جی کس صحابی نے کہا ہے یہ جملہ؟ مجھے اب اس بتایا کا جائے. جواب دیتے ہیں. یہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے نا. اب تو اس کا بتایا جواب. جائے مجھے یہ بات کس نے کہی ہے، کون سے صحابی نے کہی؟ اب یہ بتاتے ہیں یہ کہ اس کی ہماری تفصیل سنو، آگے کا پیچھے کا سنو، اور جب جا کے چلے گا پتہ ہم نے کیوں کیا کہا. دیکھو آپ مظفر پور رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی دیوبند مدرسہ دارالعلوم چلے جائیے، اور وہاں کا جو سب سے مظفر بڑا نگر، ہم مظفر نگر رہتے ہیں. افتاء میں بیٹھتا ہے، دارالفتہ میں. ہاں ڈائریکٹ میری اس سے جا کے بات کرائیے، بریلی شریف کا بانس بنا دوں گا. ادب احترام سے بات ہوگی، پیار محبت میں. وہ یوں کہیں تم یہاں سے بھاگ جاؤ. بہرحال ابھی صبح میں نے کال کیا ہے دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی کو، مفتی خورشید کو، جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دوسری آڈیو میں نام بتایا. کیا میں آپ کی کسی بات کراؤں دیوبند سے؟ بالکل آپ کرا سکتے ہیں.
कभी किसी बेइज्जती भी ना हो जाए अकीदे हमारी। पर आप बात सुन ले, बेइज्जती ना अभी हो। तो मैं अपनी बातें बताने वाला हूँ इधर। जो सहाबा ने नहीं किया वो ये देवबंदी करके दिखा रहे हैं। क्या किसी जी सहाबी ने कहा कि अब भी कोई नबी पैदा हो सकता है? हाँ, यूं भी लिखा है उन्होंने। जी बिल्कुल। अच्छा जी। और कहते हैं माज़अल्लाह के अगर बिलफर्ज बाद जमाना नबी यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कोई नबी पैदा हो फिर भी खत्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। आप बताइए, अब अगर कोई नबी पैदा हो गया बच गए हम, तो बच तो गए। फिर हुजूर आखिरी नबी कहाँ रहे? फिर तो वो आखिरी नबी कहलाएगा जो बाद में आया है। अच्छा, इन्होंने क्यों लिखा है ऐसी बात? ये नबी के दुश्मन है हमारे। नहीं, इन्होंने लिखा है कि किन्हें कहने से लिखा है, जबकि अंग्रेजों के कहने से लिखा। अंग्रेजों से पैसा मिलता था ना, थानवी को 600 रुपए महीना और अंग्रेज ये देवबंदियों को जो पैसा मिलता था गुलामी उसी की तो करते थे। रशीद अहमद गंगोही कहता है कि अंग्रेजों का मैं फर्मा बरदार हूँ, वफादार हूँ। अच्छा जी। जी हाँ, अंग्रेज ये हुकूमत को रहमदिल हुकूमत लिखा है, रहमदिल गवर्नमेंट लिखा है। वो तो हमें तो इसे रशीद अहमद गंगोही, इस्माइल देहलवी और रशीद अहमद गंगोही वगैरह जितने भी हैं ये 4-5। हाँ, मुझे एक सवाल करना आपसे। सवाल अभी बाद में कीजिएगा भाईजान, पहले मैं अपनी बात तो कर लूं। हाँ करिए। तो ये तो उनसे मुरीद थे हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से। हाँ, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये मुरीद हैं। 4 लोग जी। सबसे पहले यही लोग मुरीद हुए हैं। पहले गंगोही, नानोतवी, थानवी और फिर ये एक और है, क्या नाम उसका? रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी। नहीं, इनका तो मैंने नाम ले दिया ना। ये खलील अहमद अमेठवी, खलील अमेठी शायद। हाँ वही है ना उसका मुरीद। हाँ, एक तो रशीद अहमद गंगोही हो गया, एक इस्माइल देहलवी पहला नंबर है। हाँ, एक रशीद अहमद, कासिम नानोतवी, गंगोही, वो ये थानवी, अशरफ अली थानवी। हाँ। अच्छा, अब और दूसरी बात सुने, जो सहाबा ने नहीं किया वो ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये जो जितनी बातें बता रहा हूँ इसको इजमाए उम्मत क्या कबूल करेगी? ये तो कबूल नहीं करेगी, इस बात पे कबूल नहीं करेगी ना। मगर क्या नबी की मोहब्बत में अगर लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं सड़क पर निकल के, रोड पर निकल के, तो इसमें क्या बुराई है? मुझे ये बताया जाए। अच्छा, ये जो सऊदी अरब में डे मनाया जाता है, जश्न सऊदी मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? क्या सहाबा इकराम ने मनाया था? क्या काबे पे हर साल जो गिलाफ चढ़ाया जाता है क्या हुजूर ने चढ़ाया था, सहाबा इकराम ने चढ़ाया था? क्या हर साल जो काबे शरीफ को जो गुस्ल दिया जाता है, क्या हुजूर ने हर साल गुस्ल दिया, सहाबा इकराम ने हर साल गुस्ल दिया? बरेली शरीफ का बांस बरा दूंगा मुंह में मैं इनके। से बात नहीं करने वाले हैं ये लोग। मेरे पास एक से एक देवबंदी पड़ा, एक से एक देवबंदी जो हमें चुप कर, सब में खतरनाक हो, जो सब में खतरनाक हो, अदब और एहतराम के दायरे में रहकर वो मुझसे बात कर ले। इंशाअल्लाह छठी का दूध याद दिला, किसी भी अकायद को लेके आ जाए। जी हाँ, किसी भी अकायद को चुन लें, इल्म गैब को चुन लें, हाजिर और नाजिर को चुन लें, इख्तियार रसूल को चुन लें, गैरुल्लाह से मदद को चुन लें, जिसको चाहे चुन लें और बात करें नूर हसन से। कॉन्फ्रेंस कॉल कराऊंगा कल को आपसे। बिल्कुल इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस कॉल होगी और आपने मुझे बचा लिया। मैं तो देखो कि कितना ही कुछ 24 नंबर कह लें, कितना ही तवाबी लोग कह लें, मुझे आपने बचा लिया। मैं आपका एहसान बनूं। गुलाम हुसैन कादरी मेरा नाम है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ मैं। और अल्लाह के सामने और रसूल पाक को हाजिर करके कह रहा हूँ, या अल्लाह मुझे कादरी में हूँ मैं। अहले सुन्नत वल जमात से मसला के आला हज़रत, अच्छा मसला के आला हज़रत ये मुझे इस पर भी डाउट है। हाँ देखिए, अब तो मसला का आला तो मतलब तो एक है अहले सुन्नत, ये मसला का आला कहाँ से निकला कहा जाता है। मैं चलिए देवबंदी मौलवी की जबानी बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मसला के आला हजरत और मसला के देवबंद क्यों कहा जाता है, तो देवबंद के मौलवी ने जवाब दिया कि इसलिए कहा जाता है, मसला के देवबंद लगाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि पहले घर में सिर्फ एक घी हुआ करता था जिसको कहते हैं देसी घी। देवबंद के मौलवी की मैं जबानी बता रहा हूँ। तो देवबंद के मौलवी ने कहा कि मसला के देवबंद लगाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि पहले घरों में ना देसी घी हुआ करता था, तो जब घी खत्म हो जाया करता था तो औरतें कहती थी कि घी आना है, घी खत्म हो गया है, घी ले आइएगा। तो लोग समझ जाते थे कि हाँ देसी घी खत्म हो गया, आ जाएगा, ले आएंगे। फिर उसके बाद में बाजार में मार्केट में आ गया डालडा घी, समझे।
تو اب جب گھر میں گھی کوئی ختم ہوتا تو اب پھر اس کی پہچان لگانی پڑتی تھی کہ ڈالڈا گھی ختم ہوا ہے کہ دیسی گھی ختم ہوا ہے. تو پھر کہا جاتا تھا کہ ڈالڈا گھی لے آنا یا دیسی گھی لے آنا. اسے انسان سمجھ جاتا تھا. اسی لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے کہا اہل سنت والجماعت. میں نے کہا اس کی پہچان یہی کہا تھا نا میں نے. جی جی. آپ نے کہا بھائی ہم تو مسلمان ہیں. تو میں نے سمجھ لیا بیچارے کہیں مطلب سیدھے سادے ہوں گے یا پھر گھما رہے ہوں گے. میں نے آپ سے کوئی زیادہ بحث نہیں کی. آپ نے کہا مجھے کچھ پوچھنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی بات رکھیں. تو آپ نے بات رکھی, پھر ہماری بات آگے بڑھ گئی. تو دیوبندی مسلک کا ایک مولوی کہتا ہے کہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ بریلوی اور دیوبندی یہ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو کہنا چاہیے نا. کس کو؟ حضرت علامہ فاضل بریلوی کو. اعلیٰ حضرت اس لیے کہنا چاہیے اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا بلکہ عرب و عجم کے علماء نے کہا. اور اس لیے کہا کہ مولوی خلیل احمد امیٹھوی مکہ شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی توہین کر رہا تھا, حضور کے علم کو گھٹا رہا تھا. مگر جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا یا نہیں, حضور کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں, تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا کیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ آپ کوئی ثبوت دے سکتے ہیں, کوئی مقالہ تیار کر سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا جی ہاں الحمدللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کچھ کتبیں مل سکتی ہیں مجھے, یعنی کچھ کتابیں مل سکتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو کتب خانے میں لے جا کے بٹھالا گیا اور فرمایا کہ لیجیے حضرت آپ یہاں تحریر فرما دیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الدولت المکیہ. دولت کہتے ہیں خزانہ, مکے کا خزانہ, مکے کی دولت. الدولت المکیہ مکے کی دولت, مکے کا خزانہ. سمجھے سر؟ جب وہاں کے علماء نے, عرب و عجم کے علماء نے اس کو چیک کیا, اعلیٰ حضرت کو ایک بھی کتاب اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اعلیٰ حضرت نے ایسے ثبوت دیے کہ جب علماء نے اس کو چیک کیا اور کتابوں میں سرچ کیا تو الحمدللہ وہاں کے علماء رشک کر رہے تھے اعلیٰ حضرت پر. اور وہاں کے علماء نے کہا کہ آج تک ہم علم لدنی سنتے چلے آئے تھے, آج آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. اور اس کتاب کو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے سے لے کے 10 گھنٹے کے بیچ میں لکھا ہے. 8 سے 10 گھنٹے کے بیچ میں, 8.5 گھنٹے کا آتا ہے مگر میں کہتا ہوں 10 گھنٹے مان لو. ایک بات 12 گھنٹے اس کتاب کو کمپیوٹر نے شائع کیا ہے 12 گھنٹے میں. اور اعلیٰ حضرت نے اس کو 8.5 گھنٹے میں لکھا ہے. واہ واہ. اللہ سے دعا کرو کہ اعلیٰ حضرت کی محبت میرے دل میں ڈال دے اللہ. آمین ثم آمین. میں بھی ایک کٹر سمجھ لو ایسے ہی تھا کہ بریلوی سے الرجی رکھتا تھا. مزارات پہ جاتے ہوئے مجھے سلام کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی کہیں شرک نہ ہو جائے. مگر کبھی بھی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں گستاخی نہیں کی. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط ذہن نہیں رکھا میں نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوبندیوں میں رہتے ہوئے بھی درود پاک پڑھتا تھا. اور یہ اسی درود پاک پڑھنے کی برکت ہے جو میں اہل سنت والجماعت میں داخل ہوا ہوں. کلمہ دوبارہ جی کلمہ دوبارہ سناؤ, مطلب کلمہ دوبارہ سن لو میرا. آپ کا جی اچھا جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ہم پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت آپ کے اس کلمے کو قبول فرمائے. ہم دوبارہ سے درود شریف پڑھ کے دونوں جنے توبہ کریں. جی توبہ کرائیے, مجھے توبہ کرائیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم دونوں کی مغفرت فرما. آمین آمین آمین.
حضرت صاحب بالکل بچا لیا. میں تو آپ کا بہت بڑا وہ ہوں. آمین آمین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو جی تمام بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائے. آمین آمین. کوئی بد مذہب بد عقیدہ اپنے کسی مکر و فریب کے جال میں نہ پھنسا سکے. جی جی جی. یا میرے مولا پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہم پر عنایت فرما. اپنے محبت اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں سرشار فرما. پروردگار علیہ وسلم کے وسیلے سے اور تمام انبیاء اکرام کے وسیلے سے ہمارے خدا کو قبول و مقبول فرما. آمین آمین. میرے مولا پروردگار عالم یا اللہ خلوص کے ساتھ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا شوق و ذوق عطا فرما. آمین آمین. پروردگار عالم ہم بڑے گناہ گار ہیں, سیاکار ہیں, ناجز گار ہیں. اے میرے مولا مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں, تیرے حبیب کے امتی ہیں. اے میرے مولا پروردگار عالم تمام انبیاء کے وسیلے سے ہماری اس توبہ کو قبول و مقبول فرما میرے مولا. آمین آمین. یا اللہ ہمارے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بے شک بے شک. گناہوں سے دامن بھرا ہوا ہے. اے میرے مولا پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ تیرا بندہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول و مقبول فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو پہل ہم دونوں کی دعا کو قبول مقبول فرما. یا الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے ہم مسلمانوں پر اپنا فضل فرما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہلو بھائی جی بہت بہت مبارک ہو گیا. آج میں پکا ٹیٹیس ہو چکا ہوں. مبارک ہو بھائی مبارک ہو. اللہ رب العزت آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا میں آپ کی زندگی کو بشر فرمائے, بشر کروائے. جی آمین. اپنے حبیب کی محبت میں ہی اس دنیا سے آپ کی روح پرواز کر دے. اور جب ہم سبھی اس دنیا سے جائیں تو تمام ہی غلامان رسول کر لبوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.